حضرات سلف دعاؤں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ظاہری طور پر وہ لوگ تکالیف سے محفوظ ہوا کرتے تھے، ان کی جان مال محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ ایک دفعہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کہا 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو تم شام تک تکلیفوں سے محفوظ رہو گے، شام کو پڑھو تو صبح تک مصائب اور تکالیف سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ انہوں نے جب یہ روایت انہیں بیان کی تو شاگردوں میں سے ایک ان کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا اگر تکالیف سے حفاظت ہوتی ہے تو آپ کے جسم پر کیسے فالج ہو گیا، تو کیا آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی؟ اب یہ شاگرد کے دیکھنے سے ہی بات سمجھ گئے تو ابان بن عثمان رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا، ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ۔ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے تم سے بیان کی، لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر میں ایک بات طے تھی، تو جس دن مجھ پہ فالج کا یہ حملہ ہوا ہے اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، یہ مسنون دعا نہ پڑھ سکا، اسی دن میرے پر یہ فالج کا حملہ ہوا ہے، جب تک میرا اہتمام تھا تو میں اس سے محفوظ تھا۔ تو یعنی ابان بن عثمان نے بتلایا جب تک دعا پڑھتا رہا میں محفوظ تھا، جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اس دن میرے اوپر بیماری کا یہ اٹیک ہوا ہے۔ تو انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھے، اللہ تعالیٰ تکالیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کا مکان قریب ہے کہ جل جائے، ارد گرد کے مکانات جل چکے ہیں، آپ فوراً آئیے۔ حضرت ابو الدرداء نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہا حضرت جلدی آئیے، ارد گرد کے مکانات جل رہے ہیں، کہیں آپ کا مکان نہ جل جائے، اپنے سامان کو باہر نکالیے۔ حضرت ابو الدرداء نے پھر توجہ نہ کی۔ جب تیسرے آدمی نے آ کر بتایا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے اور فرمایا میرے مکان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے مسنون دعا پڑھی ہے، اور جو آدمی دعا کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گئے تو واقعی ارد گرد کے مکانات تو جل چکے تھے، سامان جل گیا تھا، لیکن حضرت ابو الدرداء کا جو مکان تھا درمیان میں وہ بالکل محفوظ تھا، ان کے مکان کو اور ان کی جائیداد کو سامان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسنون دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کچھ کفار آئے تو ان کفار کے پاس زہر تھی، بعض نے انگوٹھیوں میں رکھی تھی اور بعض کے بعد ایک شیشی میں تھی۔ خالد ابن ولید نے پوچھا تم نے یہ زہر کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی آدمی گرفتار ہو جائے تو ہم اس زہر کو کھا لیتے ہیں تاکہ ہماری موت آ جائے اور دشمن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس لیے ہم یہ زہر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کیا اس زہر کے کھانے سے موت آ جاتی ہے؟ کہا جی یہ زہر اتنی خطرناک ہے کوئی بھی کھائے فوراً موت آتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا زہر کھاؤ اور موت نہ آئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہر میں موت کی کوئی طاقت نہیں، موت در حقیقت اللہ کے حکم سے آتی ہے، زندگی اور موت اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، زہر کے ذریعے سے موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے آتی۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کھاؤ تھوڑی دیر بعد موت آ جائے گی۔ خالد ابن ولید نے کہا اگر میں یہ کھاؤں اور موت طاری نہ ہو تو کہا ہم لوگ ایمان قبول کر لیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور مسنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد وہ زہر کھا لی۔ زہر کا کوئی اثر نہ ہو، تھوڑا سا پسینہ آیا، پسینہ صاف کیا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے اب خالد بن ولید گریں گے اور موت آ جائے گی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تو اتنے اس واقعے سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ تمہارا دین سچا دین ہے اور دین میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے مسنون عمل میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے مسنون اعمال کا جب انسان اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت ان اعمال کے بدولت انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا جہاں گھر ہے اور اس کے گھر کے ایک پیچھے کی جگہ خالی ہے، اور اس خالی جگہ میں سب شیاطین اور جنات جمع ہیں۔ تو اتنے میں ابلیس آتا ہے، ابلیس کے لیے ایک تخت لگتا ہے، تو ابلیس کہتا ہے من لی بعروۃ ابن زبیر، کون ہے جو عروہ ابن زبیر کو پکڑ کے لائے گا؟ تو ایک جماعت کہتی ہے ہم جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ جماعت جاتی ہے لیکن ان کو نہیں لا سکتی۔ تو یہ کہتے ہیں ان کے ارد گرد کوئی حصار ہوا ہے، ہم اس کو نہیں لا سکتے۔ دوسری جماعت کہتی ہے ہم جائیں گے، وہ جماعت جاتی ہے عروہ ابن زبیر کے پاس تاکہ انہیں لے کر ابلیس کے پاس آئیں، تو ان کے ارد گرد ایسا حصار ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے اس ابلیس کو بہت غصہ آتا ہے، یہ چھلانگیں مارتے ہوئے کودتے ہوئے کہتا ہے کون عروہ ابن زبیر کو پکڑ کے لائے گا؟ پھر ایک جماعت اٹھتی ہے کہ ہم لے کر آئیں گے، یہ لوگ بھی جاتے ہیں لیکن واپس نہیں لا سکتے۔ 3 جماعتیں چلی گئی، چوتھی جماعت گئی، وہ بھی عروہ ابن زبیر کو نہ لا سکے۔ اب کہتے ہیں یہ شیطان بڑا مایوس ہو گیا کہ کوئی بھی انہیں نہ لا سکا، تو اس نے کہا چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو یہ شیاطین اور جنات واپس چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب صبح اٹھے عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کے پاس گئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا شیاطین کی بڑی جماعتیں تمہارے پاس گئیں لیکن کوئی بھی تمہیں ابلیس کے پاس نہ لا سکا، آخر تم نے کس چیز کا حصار کیا تھا؟ تو انہوں نے دعا بتائی کہ میں مسنون دعا رات کو پڑھ کے سوتا ہوں، تو اس دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ ابلیس کی جماعت در جماعت جاتی رہی لیکن عروہ ابن زبیر کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسنون اعمال میں بہت طاقت رکھی ہے، اس لیے انسان کوشش یہ کرے اپنی زندگی میں ان اعمال کو لے کر آئے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔